جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا جانتا ہے۔ تیسری بار پھر چنگاری نکلی اور باقی ماندہ چٹان بالکل چکنا چور ہو گئی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کی ہر ضرب کے ساتھ چٹان سے ایک چنگاری نکلی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چنگاری میں نے شام کے سرخ محل دیکھے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ کی قوم ان کو فتح کرے گی۔ دوسری چنگاری میں نے ایران کے سفید محل دیکھے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی قوم ایران کو بھی فتح کرے گی۔ اور تیسری چنگاری کے دوران مجھے یمن کی چابیاں دی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی قوم یمن کو بھی فتح کرے گی۔ مسلمان یہ خبریں سن کر بہت خوش ہوئے اور ان کے حوصلے بڑھ گئے، ان کے دلوں میں ذرا بھی شک و شبہ نہ ہوا، جبکہ اسی جنگ میں موجود منافقین مذاق اڑانے لگے، ایک دوسرے سے کہتے کہ ان کو اور ان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے، کھانے کو روٹی نہیں، پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں، جبکہ عظیم الشان سلطنتوں کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کرنے کے لیے جائیں تو تھوڑا بہت آپ کو وہاں کے حالات کا معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کی تکلیفیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اٹھائی۔ مدینہ کی زیارات سے پہلے آپ وہاں کی جنگوں کے احوال ضرور سن لیں۔ غزوہ احزاب 4 ہجری کو منعقد ہوا۔ اس غزوے کا میدان جنگ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر ہے۔ کفار مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچ کر مسلمانوں کو روئے زمین سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین، مدینہ منورہ کے یہود اور کئی دوسرے قبائل نے اتفاق اور اتحاد کر کے 15-16 ہزار کی نفری جمع کر لی اور اس لیے اسے احزاب، غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب کے معنی ہیں گروپ یا گروہ۔ مدینہ منورہ سے 20 یہودیوں کا وفد مکہ مکرمہ گیا اور قریش کو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ ان یہودیوں نے ایک اور جنگجو قبیلہ بنو غطفان کو بھی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اس شرط پر تیار کر لیا کہ اس سال خیبر کے علاقے کی آدھی، ایک اور روایت کے مطابق ساری کھجوریں بنو غطفان کو عطیہ کر دی جائیں گی۔ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب تھا۔ وہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ کعب بن اسد بھی کچھ تعامل کے بعد احزاب میں شمولیت کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی سمجھوتے کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ اس طرح ایک کثیر تعداد دشمن مدینہ منورہ کے پاس پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک نہایت ہی کٹھن وقت تھا۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت کے متعلق یہ ہے کہ شورا اسلامی تعلیمات کا ایک اہم جز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس شورا قائم کر دی جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر تھے۔ احزاب کے میدان جنگ میں مساجد بعض انہی اکابرین کے نام سے موسوم ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہمارے اور دشمن کے درمیان ایک خندق کھودی جائے تاکہ دشمن مسلمانوں کی طرف پیش قدمی نہ کر سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के कई ग्रुप बना दिए। हर ग्रुप में 10 अफराद थे और हर ग्रुप को 40 गज लंबी और 5 गज गहरी खंदक खोदनी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बाकी मुसलमानों की तरह अपने हिस्से की खंदक खोदी। सोचिए कि कोई भी कमांडर इन चीफ इस तरह जंगी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली के मुताबिक अब खंदक दुश्मनों और मुसलमानों के दरमियान हाइल थी और मुसलमानों की पुष्ट में सलाह पहाड़ था, इसलिए दुश्मन सामने और पुष्ट से हमलावर ना हो सकता था। खंदक की खुदाई बहुत मुश्किल काम था, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ में दर्ज है कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद भूख का तज़किरा किया और अपने पेट पर बांधा हुआ पत्थर दिखाया। इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। जंग के दौरान ही कई मौजज़े रोनुमा हुए, जैसा कि बुखारी शरीफ में दर्ज है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर शदीद भूख और कमज़ोरी के आसार देखे। उन्होंने घर जाकर एक छोटा बकरा ज़िबा किया और उनकी अहलिया साहिबा ने तकरीबन 2.5 किलो आटे की रोटियां पकाई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी और दरख्वास्त की कि अपने साथ चंद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी लाइए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और आपके साथ तकरीबन 1000 सहाबा इकराम भी थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी अहलिया साहिबा इतने मेहमानों को देखकर फिक्रमंद हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह को खाना तकसीम किया। तअज्जुब की बात यह है कि सब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेट भरकर खाना खाया और फिर भी कुछ खाना बच गया जो कि पड़ोसियों में तकसीम कर दिया गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनु हराम से थे। सला पहाड़ के मगरबी दामन में अब भी मस्जिद बनु हराम मौजूद है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर इसी मस्जिद की जगह या इसके पास था। इब्ने हिशाम फरमाते हैं कि हज़रत नमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन मुट्ठी भर खजूरें लेकर मैदान जंग में आई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे खजूरें मांगी और ज़मीन पर एक कपड़ा बिछा कर उस पर खजूरें डाल दी। फिर सब मुजाहिदीन को दावत दी। बफज़ले खुदा सब मुसलमानों ने दिल भर कर खजूरें खाई। ताज्जुब की बात है कि कपड़े पर बिखरी हुई खजूरें बजाय कम होने के बढ़ती ही चली जाती थी, यहाँ तक कि कपड़े के किनारे से बाहर गिरने लगी। इब्ने हिशाम फरमाते हैं कि खंदक की खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान आ गई। ये बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोटिस में लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और मदरजा ज़ैल आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं। इस चट्टान से एक चिंगारी निकली और इसका 1/3 हिस्सा टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मदरजा ज़ैल आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है और दूसरी ज़रब लगाई। तर्जुमा ये है कि और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। फिर एक और चिंगारी निकली और 1/3 हिस्सा और टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फिर मदरजा ज़ैल आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और वो सुनता जानता है। तीसरी बार फिर चिंगारी निकली और बाकी मांदा चट्टान बिल्कुल चिकना चूर हो गई। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि आपकी हर ज़रब के साथ चट्टान से एक चिंगारी निकली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली चिंगारी में मैंने शाम के सुरख महल देखे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि आपकी कौम इनको फतह करेगी, और दूसरी चिंगारी में मैंने ईरान के सफ़ेद महल देखे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी कौम ईरान को भी फतह करेगी, और तीसरी चिंगारी के दौरान मुझे यमन की चाबियां दी गईं और मुझे बताया गया कि आपकी कौम यमन को भी फतह करेगी। मुसलमान ये खबरें सुनकर बहुत खुश हुए और उनके हौसले बढ़ गए। इनके दिलों में ज़रा भी शक व शिबा पैदा ना हुआ, जबकि इस जंग में मौजूद मुनाफिकीन मजाक उड़ाने लगे। एक दूसरे से कहते थे कि इनको और इनके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है, खाने को रोटी नहीं, पेटों पर पत्थर बांधे हुए हैं, जबकि अजीम शान सल्तनतों को फतह करने के ख्वाब देख रहे हैं। मुनाफिक वो लोग हैं कि जो कि ज़ाहरी तौर पर इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते हैं, लेकिन इस्लाम की सही रूह उनके दिलों में दाखिल नहीं होने पाती। बस वो सोमो सलवात के पाबंद नज़र आते हैं, यहाँ तक कि जहाद व कताल में भी शामिल होते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी बुरे से बुरे दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान भी ऐसे मुनाफिक मौजूद थे। अल्लाह ताला सबके दिलों के हालात जानते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में इन मुनाफिकों के अक़वाल और अमाल को ज़ाहिर कर दिया और चंद मिसालें हस्बे ज़ैल हैं। जब मुनाफिकों ने कसीरुल तादाद दुश्मन को देखा तो चिल्ला उठे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिल हकीकत हमें धोखा दिया है। सूरह अहज़ाब में है कि और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कहने लगे कि खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया था। इसी तरह मुनाफिकों ने मुसलमानों से कहा कि अपने घरों को लौट जाओ, तुम इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। कहा रब ताला ने, और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ए अहले मदीना, यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने का मकाम नहीं, तुम लौट चलो। बाज़ मुनाफिकों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि हमारे घर और बीवी बच्चे खतरे में हैं, इसलिए हमें वापस मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त दी जाए। अल्लाह ताला ने उनके बहाने और फरेब को खोल दिया। कहा रब ताला ने, और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ए अहले मदीना, यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने का मकाम नहीं, तुम लौट चलो। बाज़ मुनाफिकों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि हमारे घर और बीवी बच्चे खतरे में हैं, इसलिए हमें वापस मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त दे दी जाए। अल्लाह ताला ने इनके बहाने और फरेब खोल कर रख दिए। कहा रब ताला ने, और एक गिरोह उनमें से पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगा और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं। हालांकि खुले नहीं थे, वो तो सिर्फ भागना ही चाहते थे। बाद मुनाफिक ना सिर्फ जंग में शामिल न हुए, बल्कि उन्होंने दूसरे रिश्तेदारों को भी इसकी तरगीब दी। कहा रब ताला ने कि खुदा तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, लड़ाई में नहीं आते मगर कम। अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकों की निशानदेही कर दी। फरमाया कि जब उन पर कोई खौफ तारी होता है तो उनकी आंखों की ये कैफियत हो जाती है जैसे कि मौत तारी होने के वक्त आंखें पथरा सी जाती हैं, और जब खौफ ख़त्म हो जाता है तो आपसे तेज़ ज़ुबान और गुस्ताखी से मुखातिब होते हैं। कहा रब ताला ने कि फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें इसी तरह फिर रही
ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور مال میں بخل کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لانے والے ہی نہ تھے تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ خدا کو آسان تھا۔ سورۃ الاحزاب میں جنگ کے دوران منافقوں کی کئی اور ذلیل حرکتیں بھی سامنے آئیں۔ بخلاف اس کے جب مخلصین مومنین نے اتنے بڑے جنگجو لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، وہ کہنے لگے، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے اس کا خدا اور اس کے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اس کے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی، کیونکہ مومنین قرآن پاک کی تعلیمات پر پختہ ایمان رکھتے تھے۔ کہا رب تعالیٰ نے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش ہی نہیں آئیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔ مومنین کا صرف زبانی کلامی ایمان نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدوں پر پورے اترے، یعنی بعض شہید ہو گئے اور باقی بےتابی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے منتظر ہیں۔ ان کے ارادوں میں ذرا برابر بھی فرق نمودار نہیں ہوا۔ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ مومنوں میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا برابر بھی نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ دونوں فوجیں تقریباً ایک ماہ ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ ڈالے پڑی رہیں، اور اس دوران دو بڑی اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک یہ کہ مشرکوں اور یہودیوں کے درمیان معجزانہ طریقے سے نا اتفاقی پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے کا اعتماد کھو بیٹھے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت سرد ہوا کا طوفان بھیجا جس کا اثر دونوں فوجوں پر ہوا۔ مشرکوں کے خیمے اڑ گئے اور وہ اس سردی کی تاب نہ لا سکے، پس مشرک مایوس ہو کر غصے سے بھرے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دراصل اس سے مشرکوں کی کمر ٹوٹ گئی اور انہیں آئندہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ حضرت سلیمان بن سروق بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مشرک ہم پر کبھی بھی حملہ کرنے کی جرأت نہ کریں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے اور ہماری فوجیں ان کی طرف پیش قدمی کریں گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شام، ایران اور یمن کی طاقتور سلطنتوں کی تسخیر کی خوشخبری دی۔ منافقین نے اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاق کے جواب میں ایک بہت اہم آیت نازل فرمائی۔ کہا رب تعالیٰ نے، کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے شام، ایران اور یمن کی عالی شان سلطنتوں کو فتح کیا۔ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان آج کل کی غیر
غیر مسلم بڑی طاقتوں کو کیسے مسخر کر سکتے ہیں؟ جواب واضح ہے کہ اگر مسلمان قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہوں تو یقیناً کامیابی ان کے قدم چومے گی، جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن افسوس کہ ہمارا حال تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے آج کل کے مسلمانوں پر طنز کرتے ہوئے فرمایا، تھے تو ابا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فروا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ توریت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واسط اور قرآنی ہدایات کے بارے میں واضح طور پر جانتے تھے، یہاں تک کہ وقت اور مقام کا تعین بھی کر دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہودی قبیلے شام سے نقل مکانی کر کے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے تھے۔ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان اور قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ ان قبائل کی دلی خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد سے اپنے سب دشمنوں کو زیر کر لیں گے۔ یہ بات فخریہ طور پر علل اعلان کہتے تھے، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہودی قبائل نے جاننے پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک دلیل یہ پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ یہودیوں کے سب نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدمزگی پیدا کرنے کی بجائے ان قبائل سے ایک باہمی سمجھوتا کر لیا تاکہ سب گروپ سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت بڑی دور اندیشی تھی، لیو اینڈ لیٹ لیو والی پالیسی تھی، یعنی خود سکون سے زندگی بسر کریں اور دوسروں کو بھی سکون سے زندگی بسر کرنے دیں، اور سمجھوتے کے چند شرائط مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہودی مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو یہودی اس کی مدد نہ کریں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی گروپ یہودیوں پر حملہ کرے تو مسلمان یہودیوں کی مدد کریں گے۔ مدینہ منورہ کی ننھی منی اسلامی ریاست کا یہ پہلا اور بہت ہی اہم تاریخی سمجھوتا تھا۔ مذکورہ بالا یہودی قبائل مدینہ منورہ سے تقریباً 2.5 میل جنوب کی طرف آباد تھے۔ یہ بہت امیر تھے اور ان کے بڑے بڑے باغات تھے۔ ان کے نہ صرف رہائش کے لیے عالیشان مکان ہوتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے نہایت مضبوط قلعے بھی تعمیر کر رکھے تھے۔ ان کے محلات اور قلعوں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔ تو دوستو، ان کھنڈرات کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ مسجد نبوی سے قربان روڈ جو کہ امیر عبدالحسن روڈ بھی کہلاتی ہے پر جنوب کی طرف جائیے، پہلی ٹریفک لائٹ کی دائیں طرف جمعہ مسجد ہے۔ قربان روڈ پر آگے بڑھیے، دوسری ٹریفک لائٹ پر الحجرہ روڈ ہے جو کہ مسجد قباء کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ اس لائٹ پر بھی آگے بڑھ جائیے حتیٰ کہ قربان روڈ پر تیسری ٹریفک لائٹ آ جائے گی۔ یہ مدینہ منورہ کی وسطی دوری روڈ ہے۔ اگر آپ اس ٹریفک لائٹ پر دائیں کو مڑیں گے تو آپ کے گرد و نواح میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کے کھنڈرات نظر آئیں گے، اور اگر آپ تیسری
ट्रैफिक लाइट पर और आगे बढ़ेंगे यानी कि कुर्बान रोड पर और जनूब में जाएं तो आप मदीना मुनव्वरा की दूरी रोड पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरी दूरी रोड के बाहर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो एक स्याह पहाड़ नज़र आएगा जिसका नाम बनु करीज़ा पहाड़ है। यहीं पर यहूदी कबीला बनु करीज़ा आबाद था। दरअसल मुस्तशका वतनी और बनु करीज़ा पहाड़ के दरमियानी हिस्से में इस कबीले के बागात और बस्तियां थीं और किला इस पहाड़ के करीब था। अब आप लोगों को अगली किस्त में मैं बनु करीज़ा और बनी नज़ीर के मतलब बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। लाखों दरूद व सलाम मेरे आका व मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर, तमाम अंबिया, तमाम फरिश्तों, तमाम औलिया, तमाम बुजुर्गाने दीन पर। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
راضی اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں تیری بارگاہ میں فقیر ہوں، تیرے عذاب سے خائف ہوں اور تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔